یہ فنکشن بھی ہے، اس کے اندر تو کیمرہ بھی ہے، اس کے اندر فوٹو بھی بن جاتے ہیں، اس میں ویڈیو بھی بن جاتی ہے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا جنابی علی اس کے اندر تو یہ فنکشن بھی ہے، یہ خوبیاں بھی ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق اس موبائل کی معرفت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اگر کوئی ایسا موبائل بنایا کسی نے کہ جس کی نہیں کہ اس کی خوبیاں مکمل طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکیں، تو لوگوں نے کہا جنابی علی بس یہ تو بے مثال ہے نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے علم اور اپنی قوت اور اپنی قدرت کے مطابق شے کو پہچانتا ہے، کوئی بھی شے آ جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ حضور علیہ السلام کی وہ ہستی ہیں جس کی معرفت کما حق کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تمام کے تمام خوبیاں حضور علیہ السلام میں موجود ہیں، اور میرے آقا کائنات کی ہر حقیقت سے واقف اور آگاہ ہیں۔ اور میرے آقا حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی حقیقت مبارکہ صحیح ساری کائنات بنی ہے اور حضور کی نور پاک سے بنی ہے، پھر میرے آقا یہ دعا کیوں کر رہے ہیں اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، یا اللہ تو ہمیں اشیاء کی حقیقت دکھلا دے جس طرح سے کہ وہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نور پاک سے تو بنی ہے، تو پھر میرے آقا یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ پیارے بھائیوں، اس بات کا جواب خود اسی حدیث پاک میں موجود ہے، کیونکہ میرے آقا کے کلمات یہ ہیں اللہم ارنا، یہ بات نہیں اللہم ارنی، یا اللہ تو مجھے دکھا دے، نہیں، اللہم ارنا، یا اللہ تو ہمیں دکھا دے کائنات کی حقیقتیں جس طرح سے کہ وہ ہیں۔ اصل میں میرے آقا نے ارنا فرما کے اپنا ذکر اس طور پر فرمایا ہے کہ امت جو ہے اس کو ترغیب دلانے کے لیے ہے، امت جو ہے وہ یہ بات جان لے کہ تم سے اشیاء کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہو۔ اور آج ہماری سائنس اور ہماری طب بھی ہمیں یہ بات بیان کرتی ہے کہ ہر شے کی ایک اور حقیقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے پیارے بھائیوں؟ دیکھیے، غور کیجیے، ہر شے کے اندر ایک خاص قسم کی قوت موجود ہے، ایک اس کے اثرات موجود ہیں۔ ہم جس طرح کے پھل کھاتے ہیں، کہتے ہیں سیب کھائیے کیونکہ دل کو قوت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جنابی علی یہ تربوز تناول فرمائیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ آپ کدو شریف تناول فرمائیے، اس کے یہ فوائد ہیں۔ اب فلاں چیز کھائیے، اس کی یہ فوائد ہیں۔ پیارے بھائیوں، فوائد کیا ہیں؟ وہ کیا کوئی جسم ہے فائدہ؟ جسم نہیں ہے، دراصل وہ اس کی روحانیت ہے جو فائدہ ہے، وہ اس کی حقیقت ہے جو فائدہ ہے، وہ اس کا نور ہے جو کہ فائدہ ہے۔ ہمارے جسم نے، ہم نے ایک دوائی کھائی تو ہمیں جو فائدہ جو ملا، تو پیارے بھائیوں پونسٹون کی گولی ہمارے پورے جسم کے اندر سرایت نہیں کر گئی ہے، بلکہ اس کے فوائد ہمارے جسم میں سرایت کر گئے ہیں۔ تو یعنی آپ غور کیجئے، اگر ایک گولی اگر ہم کھاتے ہیں جو چھوٹی سی ہوتی ہے، ہمارے پورے جسم کے درد کو دور کر دیتی ہے، ایک ذرا سی گولی نے وہ ہمارے ذرے میں داخل نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اس کے فوائد اور اس کے اثرات داخل ہو گئے ہیں۔ اگر ایک گولی کا ذرہ اگر ہمارے اندر ذرا سا پہنچ جائے تو ہمارے پورے جسم کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو ایک نگاہ مصطفیٰ جب اڑتی ہے تو کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ مصطفیٰ اڑتی ہے تو کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ اس پر ہمارے امام نے فرمایا، تیس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، تیس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اصل چیز یہ ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اصابۃ العین حق، یہ تو نظر جو لگتی ہے اور اس کے اثرات جو ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ حق ہے، یعنی بد نظری کے اثرات پہنچتے ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے خود یہ بات فرمائی، اصابۃ العین حق، نگاہ کا لگنا حق ہے اور سچ ہے۔ پیارے بھائیو، جب یہ بات میرے شیخ میرے مرشد غزالی زماں کے سامنے آئی، آپ نے ہمیں اللہ کہا زور سے اور فرمایا کہ جب بری نگاہ لگتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو جو اگلی اچھی نگاہیں اٹھتی ہیں تو ان کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟
آپ جانتے ہو کہ لوگوں کو نظریں لگتی رہتی ہیں اور پھر جناب علی اپنا علاج کراتے رہتے ہیں. کوئی دم درست علاج کراتا ہے, کوئی کئی دن تک گولیاں کھاتا رہتا ہے اور جناب علی علاج کرا رہا ہوتا ہے. اور کسی نے اگر کسی اللہ والے سے کہا ذرا دم کر دو, مولانا صاحب سے کہا ذرا دم کر دو, انہوں نے 2-4 آیتیں سورہ والقلم کی دم کی اور جناب نگاہ نظر اتر گئی اور فوائد ہو گئے. یعنی بھائیو آپ ذرا غور تو کیجیے. یعنی مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ایک روحانیت حقیقت ثابتہ ہے, اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. حقیقت ثابت, اس کا انکار نہیں ہو سکتا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی, اب میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ, اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. سبحان اللہ. وہ جو نور پاک جب بنا تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو آپ کے رب کے سمتے میرے حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکا ہے. بے شک میرے رب کے علاوہ کوئی اور میری حقیقت کو نہیں جان سکا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ نور محمدی جب مارج وجود میں آیا تو پیارے بھائیوں, ایک تو اس کا مارج وجود میں آنا یہ خود ہی ایک معجزہ تھا میرے آقا کا, اور رب کی شان تھی. اللہ اللہ. کیونکہ رب میرے آقا کا نور رب کے نور سے کیسے آیا؟ پیارے بھائیوں, اس کیسے پر کتابوں کی کتابیں بھر گئیں اور جو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے چلے گئے. بلاخر میرے شیخ غزالی زمانے فرمایا بس آخر میں تم اتنی بات کہہ دو آمنا, بس ہم ایمان لے کر آئے. یا اللہ جو تو نے کر دیا تیرے حبیب نے فرما دیا, بس ہم ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. ہماری عقل کی جہاں پر رسائی نہیں جاتی تو یہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دو. پیارے بھائیو, عقل کی رسائی تو اس بات پر بھی نہیں آتی ہے کہ سورج کی روشنی سے یہ جناب علی یہ سارے پھل کیسے تیار ہو جاتے ہیں, یہ سورج کے غروب ہونے سے کیا کیا فوائد ملتے ہیں, سورج مسلسل اگر چلتا رہے تو اس کے جو ہے کیا کیا مضر اثرات ہیں. پیارے بھائیوں, سورج کے مضر اثرات بھی ہیں, سورج کے فوائد بھی ہیں, کوئی شبہ نہیں اس میں. اور اس لیے وہ علاقے جہاں پر کہ سورج 6 مہینے تک رہتا ہے وہاں کی زندگی اور ہوتی ہے. جہاں پر 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں کی زندگی اور ہوتی ہے, اور یہاں کی زندگی اور ہوتی ہے. پیارے ساتھیوں, یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی کہ نور محمدی جس وقت مارج وجود میں آیا تو وہ کیسا نور تھا. پیارے بھائیوں, وہ ہر قسم کے تعینات اور تشخصات سے ماورا تھا, اور وہ حقیقت ثابت تھا. ہر چیز اس میں موجود تھی مگر اس کے تعین اور تشخص کا اظہار نہ تھا. جس طریقے سے وہ حجابات عدم پرویش پاتا چلا گیا اسی طرح اس کا اظہار ہوتا چلا گیا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس لیے 12 حجابات کا ذکر آتا ہے حدیث پاک میں. میرے آقا نے ایک حجاب عظمت حضور علیہ السلام نے میرے آقا نے ایک حجاب عظمت سے جب گزرے, حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت میرے آقا کی تسبیح یہ تھی, نور محمدی کی تسبیح یہ تھی. اللہ اللہ. میرے آقا یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. پھر دوسرے حجاب سے گزرے تو میرے آقا کی نور محمدی کی تسبیح یہ تھی. تیسرے حجاب سے گزرے, 12 حجابات سے گزرے اور یہ تسبیحات کرتے چلے گئے, رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے چلے گئے اور کہتے چلے گئے اللہ تعالیٰ اس سے ہی پاک ہے. سبحان کے اللہ کی کلمہ سے تمام تسبیحات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہی پاک ہے. رب کی شان بیان ہوتی چلی گئی. اور اس کے بعد پھر جس وقت کے میرے آقا وہاں سے اور آگے رواں دواں ہوئے تو پھر معاملہ کیا ہوا؟ پیارے بھائیوں, اس حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں ہے کہ پھر میرے آقا کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہوئے. یہ تو اللہ جانے, اس کا رسول جانے. جب میرے آقا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوۃ, حضور کو نبوت کب ملی؟ اللہ. میرے آقا نے ابو سکے امنی کیا بتائیں کہ نبوت کب ملی؟ کیونکہ میرے آقا کو تو نبوت تب ملی جب نہ جب تھا, نہ کب تھا, نہ تب تھا, نہ جہاں تھا, نہ کہاں تھا, نہ وہاں تھا, تب حضور کو نبوت ملی. سبحان اللہ. اب میرے آقا نے ان صحابی کو سمجھانے کے لیے کیا بات فرمائی, ذرا غور سے سنو. میرے آقا نے فرمایا, اس کس طرح سمجھائیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب انہوں نے کیا رسول اللہ متا وجبت لک النبوۃ, آپ کو نبوت کب ملی؟ میرے آقا نے فرمایا آدم بین الماء والطین, آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھی تو میں نبی تھا. آدم علیہ السلام روح اور جسم میں تھے تو میں نبی تھا. مطلب کیا ہے؟ اے میرے امتی, اے میرے صحابی, تو مجھ سے سوال کرتا ہے مجھے نبوت کب ملی؟ بس یہ تو جان لے جب تیرے باپ آدم علیہ السلام نہیں تھے تب بھی میں نبی تھا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہ فرمان ہو رہا ہے تب بھی میں نبی.
حضور علیہ السلام کی شان جو ہے پیارے بھائیوں سارے نبیوں میں ماورا ہے، کوئی شبہ نہیں۔ اور حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجميع محمد وسلم کے لیے رب العالمین نے اس وقت سے تمام کے تمام انتظامات کیے، اور وہ نور محمدی جو ہے وہ ہوتا ہوتا عالم ارواح سے گزرتا ہوا جب سیدنا آدم علیہ السلام کے صلب مبارک میں آیا، اس کے لشکارے جسے پیشانی مبارک سے ظاہر ہوئے۔ جب ظاہر ہوئے تو صلب مبارک میں نور پاک تھا، اور پیارے بھائیوں وہ جب ظاہر ہوئے آدم علیہ السلام میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ وہ نور کیسے ہے مجھے دکھلا، رب العالمین کے ناخن میں ظاہر کیا، انہوں نے چوم لیا۔ پیارے بھائیوں بات اصل میں یہ ہے کہ وہ نور پاک کو سیدنا آدم علیہ السلام نے چوما، لوگوں نے کہا حدیث ضعیف ہے، میرے شیخ نے فرمایا ایسی عظیم حدیث ضعیف نہیں ہوتی، دراصل تیرا ایمان ضعیف ہے، تیرا ایمان ضعیف ہے، کچھ نہیں۔ جہاں پر میرے آقا کی تعریف کی بات ہے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، جہاں پر میرے آقا کی شان کی بات ہے آیت کا مطلب بدل جاتا ہے، جہاں پر یہ معاملات و مفہوم بدل جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اصل میں یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، حضور علیہ السلام کو نور پاک ساری کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہیں، اور میرے آقا کو رب العالمین نے ایسا عظیم شان بنایا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام دیکھیں اگر سورت کا نور اگر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے تو میرے آقا کا نور پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر بوٹے میں سورت کا نور ہے، اگر نہ ہو تو بوٹا جو ہے وہ سرسبز ہو سکتا ہی نہیں ہے، اس میں موجود ہے۔ میرے آقا کا نور پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے اپنے چند معجزات دکھائے۔ بہت ہی مختصر سے معجزات تھے میرے نبی کے جو کہ ظاہر ہوئے، بہت ہی تھوڑے سے تھے۔ پیارے بھائیوں تھوڑے سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے آقا جو کچھ دکھا سکتے تھے یہ کائنات اس کی متحمل ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ دکھایا کہ سورج ڈوبے سورج کو واپس لوٹا دیا، لوٹایا نہیں لوٹایا، لوٹا دیا۔ پیارے ساتھیوں ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، حضور کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ کہیں کیسے کچھ نہیں؟ پیارے ساتھیوں آپ غور تو کرو، حضور علیہ السلام اگر ایک اشارے سے سورج کو واپس لوٹا رہے ہیں تو میرے آقا ہاتھ سے پکڑ کے کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ تو اشارے کی قوت کا عالم ہے، تو جب اشارے کی قوت کا عالم یہ ہے تو حضور کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام کی معجزات ہم بیان کرتے ہیں، اور میرے آقا نکلی میں آنکھ کو میرے آقا نے لگایا اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیلے میں رکھا اور اسے صحیح کر دی۔ ٹوٹی ٹانگ میرے آقا نے توڑ دی، حضرت کی دکھتی آنکھیں صحیح کر دیں۔ میرے آقا نے کباری اقدس میں جب سے اونٹ حاضر ہوا شکایت کی، میرے آقا نے اس کی بات سن کے مالک کو بتلا دیا۔ میرے آقا کی باریت میں درخت حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے آقا کی باریت میں باقاعدہ سلام کیا۔ حضور علیہ السلام کی باریت میں باقاعدہ ہرنی حاضر ہوئی، عرض کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کہیے کہ میں دودھ پلانے جاؤں گی پھر واپس آیا کروں گی، مجھے تھوڑی دیر کے چھوڑ دیں۔ میرے آقا نے فرمایا اون ہرنی جاتی تھی دودھ پلا کے واپس آ جایا کرتی تھی۔ پیارے ساتھیوں یہ ساری باتیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی و میرے آقا سچے نبی ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اس بات پر خود یہ بات ارشاد فرمائی۔ وہ کون سا واقعہ ہوا؟ جب حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا جب خطبہ دینے کھڑے ہوئے ایک چار پہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حضور بارش نہیں برس رہی ہے، قحط سالی ہو رہی ہے، راستے دھولم دھول ہو گئے ہیں، حضور جانور مرنے لگے ہیں، حضور کرم فرمائیے، بارش کی دعا فرمائیے۔ میرے آقا نے دعا جو فرمائی تو اسی وقت برسنے لگا۔ بھارت میں بادل کو ٹکڑا ہی تھا، اچانک ایک ٹکڑا سیدھا پہاڑی کے پیچھے ظاہر ہوا اور جناب چھا گیا اور بارش برسنے لگی۔ اب ذرا پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ بارش ہوتی۔ بارش جب ہوئی پھر اگلے ہفتے اگلے جمعے پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کرم فرمائی بارش کو روکیے۔ پہلے بھی مکانات جو تھے وہ راستے مسدود تھے اور دھول کی وجہ سے حضور کیچڑ کی وجہ سے حضور اپنے مکانات گرنے لگے، کرم فرمائی۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ میرے آقا نے دعا فرمائی اور ہاتھ کا اشارہ فرمایا، اللہم اجعل ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہمارے اوپر نہ ہو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا حضور علیہ السلام کا اشارہ جو ہوا تو بعد میں چرتا چلا گیا،
اور بعد میں پھٹتا چلا گیا۔ اور ایک اور موقع پر جب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور کرم فرمائیے بارش برکی کی دعا فرمائیے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام خطبے کے دوران دعا فرمائی۔ میرے آقا ابھی خطبے سے نیچے نہیں اترے تھے، فرمایا کہ جمعے کے دن کی خطبے تھے، منبر پاک سے نیچے نہیں اترے، میں تو برسات لہے مبارکہ سے موتی کی طرح پانی کی وجہ ہے رواں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ میرے بھائی بخاری شریف میں یہ کلمات آتے ہیں کہ میرے آقا نے اس موقع پر یہ بات فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھلا کے خود فرمایا دیکھو کہ میں نے بھی میری وجہ سے سارا کام ہوا، اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا، اور حضور علیہ السلام زمانے پاک کے اثرات جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ امام اہل سنت فرمایا جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پیدا۔ پیارے بھائی اتنی بات جب ہم نے سمجھ لی، اتنی بات جب ہم نے سمجھ لی تو اب میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کے آپ نے معجزات سنے، میرے آقا کی شانوں کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں راضی کر دیا، راضی کیا نہیں کیا؟ حضور نے ہمیں دین عطا فرمایا، حضور نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ میرے آقا نے ہمیں، حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ کون سی نعمت ہے جو عطا نہیں فرمائی؟ ہر نعمت حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی، ہر نعمت حضور کی وجہ سے ہے۔ حضور نے ہمیں راضی کر دیا، راضی کر دیا۔ ہمارا کام بھی تو ہم بھی تو اپنے نبی کو راضی کریں نا، یہ نہیں ہے کام ہے نا، ہم اپنے نبی کو راضی کیسے کریں گے؟ میرے آقا نے ہمیں نماز عطا فرمائی، نماز عطا فرمائی نہیں فرمائی؟ اور حضور علیہ السلام کا آخری تبسم جو ظاہر ہوا، میرے آقا کا آخری تبسم حدیث پاک میں آتا ہے۔